میرے بھائیو، جب اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ مبارک رات شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ مبارک رات شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا ہے، اور یہاں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس کی بہترین تفسیر بیان کر دی کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اب دیکھیے، اللہ اور رسول اللہ اور صحابہ کی سنیں یا پھر ان مولویوں کی سنیں جو اپنی عقل سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک بات کو لے کر لوگوں نے شب برات میں اتنے خرافاتی کام ایجاد کر لیے جس کو گننا مشکل ہو چکا ہے، جس کی گنتی، جس کا شمار کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اتنے خرافاتی کام آج ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ جب ہم دیکھتے ہیں، کھنگالتے ہیں، پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ احادیث میں ماہ شعبان سے متعلق عام فضیلتیں تو آتی ہیں، جیسے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھیں کہ شعبان کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس بات کا ثبوت ہے اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہے تو ہم الحمدللہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میرے بھائیو، شعبان سے متعلق کچھ خاص فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ خاص فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور وہ بھی نصف شعبان، 15ویں شعبان سے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے اس میں بدعات و خرافاتی کام ایجاد کیے جا چکے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ شب برات جیسے ہی آتی ہے، 15ویں شعبان کی رات جیسے ہی آتی ہے، لوگ خصوصی طور پر غسل کرتے ہیں اور اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید سمجھ کر غسل کرتے ہیں اور باقاعدہ اچھا لباس زیبتن کرتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز لوگوں کے درمیان جو رائج ہے وہ یہ کہ لوگ چراغاں جلاتے ہیں، یعنی لائٹ لگانا، مسجدوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، لائٹنگ کرنا، اور حد تو یہاں تک ہو چکی ہے جیسے ہندوؤں کی رسم میں جو چراغ دیے جلائے جاتے ہیں، اسی طرح آج ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بھی دیے جلا کر اپنے گھروں میں سجا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ بدعات و خرافات تمہارے ایمان کو برباد کر کے چھوڑ دیں گی۔ اور اس رات میں بعض لوگوں کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، ہزاری نماز پڑھتے ہیں، یعنی 100 رکعتیں کی نماز وہ ادا کرتے ہیں، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا۔ اس نماز کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ نے یہ نماز پڑھی، نہ ہی اسلاف نے یہ نماز پڑھی۔ اب کہاں سے اس نماز کا وجود ہوا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسی عبادتوں کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح 12 رکعتوں والی نماز، اور اس نماز کے سلسلے میں یہ عقیدہ اور ایک حدیث گڑھی گئی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص اس رات میں یعنی 15ویں شعبان کی رات میں اگر 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 30 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے فلاں 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 بشارتیں ہیں۔ اور ان بشارتوں میں سے ایک بشارت، ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جیتے جی جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور ایک خوشخبری یہ سنائی گئی اس کے لیے کہ ایسی نماز پڑھنے والا شخص آخرت کے دن اپنے گھر والوں کی 10 لوگوں کی مغفرت اللہ سے کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ 10 لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے عقیدے، ایسی ایسی حدیثیں لوگ گڑھ کر شب برات کو کیا ہے بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس سے متعلق یعنی شب برات سے متعلق، 15ویں شعبان کی رات سے متعلق اس کی خاص فضیلتوں کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، ساری کی ساری حدیثیں یا تو متناً ضعیف ہیں یا پھر سنداً ضعیف ہیں۔ ان حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
صحیح روایتیں نہیں ہیں، جھوٹی من گھڑت موضوع اور ضعیف کمزور قسم کی حدیثوں کو لے کر یہ لوگ جو اپنے پیٹ کی تجارت کرنے والے مولوی ان بدعاتوں کو ایجاد کر رہے ہیں اور دن بدن اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور اس رات میں ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے، بالخصوص یہاں خواتین بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ اس بات کو، اس عقیدے کو سن لیں، کیونکہ یہ عقیدہ گھر کے اکثر خواتین میں ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد انتقال ہو چکا ہے تو اس رات میں اس کی روح ہمارے گھر آتی ہے، نعوذ باللہ، اس کی روح ہمارے گھر آتی ہے اور اس کے لیے اس کا جو پسندیدہ کھانا ہوتا ہے وہ کھانا تیار کر کے رکھتے ہیں، اس کے لیے گھر کے ایک کونے میں دسترخوان جمایا جاتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ روح آئے اور اپنا پسندیدہ کھانا کھا کر چلا جائے۔ غضب کی بات تو یہ ہے، اگر والد صاحب کو بیڑی سگریٹ پسند تھی تو وہ بھی لا کر رکھ دیتے ہیں، والد صاحب کو شراب پسند ہے تو شراب بھی کھانے کے اس میں جمع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابا کو شراب پسند تھی، وہاں مل رہی کہ نہیں مل رہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لوگوں کا عقیدہ دیکھیے، ایسے عقیدے پر مجھے اور آپ کو خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے۔ ایسے عقیدے ہمارے ایمان کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ ہمارے عقیدے کی حفاظت اگر چاہتے ہیں، ایسے عقیدوں سے توبہ کریں۔ یہاں بیٹھی ہر خاتون، ہر ماں بہن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے واسطے ایسے عقیدے نہ رکھے۔ اس میں عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ شام ہوتے ہی جو اچھا کھانا بنا ہوا رہتا ہے وہ کھانا دروازے کے پاس لے جا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، کتے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، خنزیر کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، اور جانوروں کی شکل میں وہ روح آ کر کھانا کھا کر جائے گی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اس کتے کو گھر میں بٹھا کر کیوں نہیں کھلاتے؟ اس خنزیر کو گھر میں بٹھا کر کیوں نہیں کھلاتے جو آپ کے باپ دادا ہیں؟ اگر وہ کتا آ کر وہ کھانا کھا رہا ہے، اگر بچے سے کہے کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے ابا کی روح ہے، تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ مانے گا؟ یا پھر کہیں کہ یہ تمہارے دادا ہیں جو خنزیر یعنی سور کی شکل میں آ کر آج شب برات کی یہ حلوہ پوریاں کھا رہے ہیں؟ تو اس طرح کے بدعات و خرافات، برے عقیدے، غلط عقیدے لوگوں کے اندر جنم لے چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ستم تو یہ دیکھیے کہ اس رات میں روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہوئے بعض بیوہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں، جن کے شوہر انتقال ہو چکے ہیں، بیوہ عورتیں اپنے آپ کو بنا سجا کر سنوار کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شوہر کی روح آئے گی، ان کے ساتھ ہم بستری کرے گی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ ایسے عقیدوں پر ہمیں خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعات و خرافات ہیں جو ہمیں دن بدن جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح شب برات میں بہت ساری بدعتیں جنم لے چکی ہیں اور لوگ اس کو سنت کے نام پر عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس فرمان کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں حدیث نمبر 4607 کے تحت نقل کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية النسائی وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے امت کے لوگوں، میری سنت کو لازم پکڑو، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور انہیں جکڑ کر رکھو، کہیں یہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے کام کرنے سے بچو، بدعات و خرافات سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین میں نئے کام تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ گمراہی تمہیں جہنم میں ڈال دیتی ہے۔